السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت توفیق سے ہمارے آگے ایک عظیم مہینہ، ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ جس میں آج ہیں یہ بھی حرمت والے مہینے میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سے زمین اور آسمان اور اس کائنات کو بنائی ہے اور کائنات کے نظام کو چلایا ہے تو سال کے 12 مقرر کیے ہیں مہینے، اس میں 4 حرمت والے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے علم میں 12 مہینے ہیں سال کے، اور یہ تب سے ہے جب سے کہ اللہ نے آسمان و زمین بنایا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے سال بھر میں عظیم تر ہیں، اہم تر ہیں، ان کی اجر و ثواب، ان کی نیکی ہر چیز سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ گویا یہ 4 مہینے اللہ کی طرف سے رحمت ہے بندوں پر۔ ان میں سے یہ 3 مہینے جس پہ ہم ہیں یہ تو ایک کے بعد ایک ہیں، جس میں ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے ایک کے بعد ایک ہے، اور چوتھا جو ہے رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم مہینے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عظمت عطا فرمائی۔ اور نبی علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ما من یوم العمل الصالح احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، کوئی ایسا دن نہیں نیک اعمال کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہو، زیادہ محبوب ہو ان ذوالحجہ کے 10 میں عمل کرنے کے برابر۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، باقی دنوں میں اگر کوئی جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان و مال دیتا ہے، کیا وہ نیکی بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنے والا بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء، سوائے اس کے جو اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ نکلا ہے، اپنا مال بھی سارا قربان کر گیا اور اپنی جان بھی شہید کر گیا، وہ اس کو درجے کو پہنچ سکتا ہے یا اس کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم، بہت ہی مبارک دن ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، پوری دنیا کے سب سے بہترین، سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من یوم العمل الصالح ازکا ولا اعظم عند اللہ، کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ نیک اعمال زیادہ پاکیزہ ہو، زیادہ اللہ کو وہ پسند ہو، ولا اعظم، اور نہ درجہ ثواب میں عظیم تر ہو ان دنوں میں کرنے کی نیکیوں کے برابر۔ اس میں بھی یہی حدیث ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر بھی نہیں، سوائے اس کے شخص کے جس نے اپنی جان ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ جان ہی قربان کر دی۔ تو یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑے موقع ہیں، خاص طور پر ان دنوں میں۔ حقیقت میں یہ دن، یہ تینوں مہینے جو آتے ہیں ان کا ایک نام اشہر الحج بھی ہے، حج کے مہینے بھی ہیں۔ اور حج ایک عظیم فریضہ ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، جو اس طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف جانے کا استطاعت رکھتا ہے، یعنی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنا خرچ اور اپنے ضروریات کو پورا کرے، جانے کے بعد اپنے گھر کے پیچھے کی ضرورت پورا کرے، تب اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ حج ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ ان دنوں میں عطا فرماتا ہے۔ اصل حج کے ایام تو ذوالحجہ سے ہی شروع ہوتے ہیں، اس سے پہلے مہینے، بعد میں مہینے، لیکن ان کی 1-2 مہینے پہلے سے آدمی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے یہ تینوں مہینوں کو اشہر الحج کہا جاتا ہے کہ حج کے مہینے ہیں۔ یہ تینوں حرمت والے مہینوں کو جو ہے حرمت والا اور حج والا مہینہ کہا جاتا ہے۔